صدقے کی سچی کہانی، صدقے کی برکت اور گھمنڈ کا انجام۔ زمیندار عمران کی کہانی۔ ایک ہری بھری وادی میں عمران نام کا ایک سخی زمیندار رہتا تھا۔ اللہ نے اسے زمین، دولت اور فصل کی بے حساب نعمتوں سے نوازا تھا۔ عمران کا ایمان تھا کہ دولت پانی کی طرح ہے، اگر اسے روک لیا جائے تو سڑ جاتی ہے، اور اگر بہنے دیا جائے تو برکت لاتی ہے۔ اسی لیے اس کی حویلی کا دروازہ کبھی کسی بھوکے یا ضرورت مند پر بند نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں کے غریب لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھتے تھے اور اس کے دسترخوان پر امیر اور غریب سب ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ مگر عمران کی نیک نیتی اور سخاوت اس کی بیوی زینب کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ زینب حسن کی مالک تھی، مگر اس کا دل مادی خواہشوں اور گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر عمران سے کہتی، عمران، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم تو لٹانے پر تلے ہو۔ اتنی سخاوت کرو گے تو ہماری نسلیں کیا کھائیں گی؟ ان فقیروں پر اپنا مال کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ تو صرف ہماری ناشکریائی بڑھائیں گے۔ عمران تصبر سے جواب دیتا، زینب، تم رزق کے معاملے میں کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ زمین کی مالک میں نہیں بلکہ اوپر والی ذات ہے۔ میں لوگوں کو نہیں دیتا، بلکہ میں صرف اللہ کا دیا ہوا مال اس کے بندوں پر تقسیم کرتا ہوں۔ میرا رب وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 لوٹاتا ہے۔ مگر زینب اپنے غرور اور ناشکری کے گھوڑے پر سوار رہتی۔ آزمائش کی گھڑی اور آخری دانہ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے عمران کے ایمان اور زینب کے غرور کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وادی میں کئی سال تک سخت ترین قحط پڑا۔ آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، زمین سوکھ گئی اور عمران کے سرسبز کھیت ویران ہو گئے۔ قحط نے عمران کی دولت کو تیزی سے ختم کر دیا، مگر اس کڑے وقت میں بھی عمران نے اپنی سخاوت ترک نہ کی۔ وہ اپنے گودام کے آخری دانوں سے بھی لوگوں کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود بھی فاقے کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا۔ ایک دن جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، عمران نے اپنے گھر کے آخری گودام کا تالا کھولا اور وہاں صرف بیجوں کی ایک چھوٹی تھیلی پائی، جسے وہ نئے موسم کے لیے سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھیلی لے کر گھر لوٹا تو راستے میں ایک ضعیف العمر درویش ملا۔ اس کے جسم پر میلے کپڑے تھے اور بھوک سے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ درویش نے نہایت درد بھری آواز میں کہا، اے زمیندار، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو تاکہ میں زندہ رہ سکوں۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً تھیلی کھولی اور آدھے بیج اس درویش کو دے دیے۔ درویش نے شکریہ کے ساتھ وہ بیج لے لیے اور کہا، تمہارا صدقہ ضائع نہیں ہوگا، تم کل بھی سخی تھے اور آج بھی سخی ہو۔ جب عمران نے گھر پہنچ کر باقی آدھے بیجوں کی کہانی زینب کو سنائی تو زینب اپنے غصے اور غرور پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ چیخ اٹھی، بس بہت ہو گیا، وہ آخری بیج ہمارے کل کی امید تھے اور تم نے وہ بھی دے دیے۔ تم نے ہمیں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ میں اس غربت اور بھوکے لوگوں کی بستی میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے عمران کو بد دعا دی اور اسے چھوڑ کر اپنے امیر میکے کی طرف چلی گئی۔ ناشکری کی سزا اور انعام الہی۔ عمران خاموشی سے گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسے صرف اس بات کا یقین تھا کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف زینب کو اپنے میکے میں بھی شرمندگی کے سوا کچھ نہ ملا۔ قحط کی وجہ سے اس کے میکے والے بھی غریب ہو چکے تھے۔ اس کی خوبصورتی اور غرور نے اسے اپنے رشتہ داروں کی نظر میں اور بھی ناپسندیدہ بنا دیا۔ وہ شہروں میں بھٹکنے لگی، مگر جب بھی اس نے اس غریب عوام سے مدد مانگی جنہیں عمران نے کبھی کھلایا تھا، تو اس کے غرور اور پچھلے رویے کی وجہ سے کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ ناشکری اور غرور میں اسے بھکاری بنا دیا تھا۔ عمران جنگل میں کئی دن بھوکا رہا، یہاں تک کہ اسے وہی ضعیف درویش دوبارہ ملا۔ درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا صبر اے عمران، تمہاری ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے، تمہارے صدقے کا انعام آج تمہیں ملے گا۔ درویش نے عمران کو ایک مخصوص چٹان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں کھودو۔ عمران نے کمزوری کے باوجود کھودنا شروع کیا اور جلد ہی وہاں سے پانی کا ایک میٹھا چشمہ پھوٹ پڑا۔ چشمے کے قریب ہی زمین کے نیچے اسے سونے کے سکوں سے بھرا ایک صندوق ملا جو صدیوں پرانا تھا۔ یہ اللہ کا غیبی انعام تھا۔ عمران نے وہ سونا اٹھایا، مگر سب سے پہلے اس چشمے کے گرد لوگوں کے لیے ایک بڑا کنبہ اور مسافروں کے لیے ایک پناہ گاہ بنوائی۔ اس نے اپنے نئے علاقے میں عدل اور سخاوت کی بنیاد پر کھیتی باڑی شروع کی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال ہو گیا۔ عبرت اور آخری ملاپ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن عمران کی نئی پناہ گاہ میں ایک بھوکی اور بدحال عورت نے پناہ لی۔ وہ فاقوں سے نڈھال تھی اور اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے۔
इमरान ने उस औरत को खाना खिलाया और उसकी तीमारदारी की। जब औरत ने होश संभाला तो देखा कि ये तो कोई और नहीं, उसकी बीवी ज़ैनब है। ज़ैनब ने इमरान को देखा तो शर्मिंदगी और निदामत से उसका सर झुक गया। वो रोते हुए इमरान के कदमों में गिर गई और कहा, मुझे माफ़ कर दो। सदक़े की बरकत और गुरूर की सज़ा मैंने अपनी आंखों से देख ली है। तुम्हारी सखावत ने तुम्हें ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और मेरे गुरूर ने मुझे इन्हीं लोगों के हाथों पनाह लेने पर मजबूर कर दिया जिन्हें मैं फ़कीर कहकर हकीर जानती थी। इमरान ने ज़ैनब को उठाया और कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। उस दिन ज़ैनब ने ना सिर्फ ईमान की रोशनी पाई बल्कि उसमें समझ लिया कि सदका अगरचे ज़ाहिरी तौर पर कमी लाता है मगर हकीकत में रिस्क और बरकत की बुनियाद बनता है, और नाशुक्री हर नेमत को ज़वाल पजीर कर देती है। यहाँ आज की कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। कहानी कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।